السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے نیکسٹ پارٹ کے بارے میں۔ آئی تھنک جو پارٹ نمبر ہوگا 5 ہوگا، اور ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے جس میں ہم پوری بک کو چیپٹر وائز چیپٹر یا پیریڈ پارٹ میں ڈیوائڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں بک کو۔ ترقی اور تبدیلی کے اصول۔ شخصیت کے اخلاقیات کی چمک۔ بڑے پیمانے پر اپیل یہ ہے کہ زندگی کے معیار کو حاصل کرنے کا کوئی تیز اور آسان طریقہ، ذاتی تاثیر اور دوسرے لوگوں کے ساتھ امیر گہرے تعلقات، کام اور ترقی کے قدرتی عمل کے سے گزرے بغیر جو اسے ممکن بناتا ہے۔ یہ مادہ بغیر علامت ہے، یہ جلد امیر ہو جاؤ اسکیم ہے جس میں کام کیے بغیر دولت کا وعدہ کیا گیا، اور یہ کامیاب بھی لگ سکتا ہے لیکن یہ منصوبہ ساز باقی رہتا ہے۔ شخصیت کی اخلاقیات گمراہ کن ہے، اور اس کی تکنیک کو فوری اصلاح کے ساتھ اعلیٰ معیار کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرنا اتنا ہی مؤثر ہے جتنا کہ ڈیٹرائٹ کے نقشے کا استعمال کرتے ہوئے شکاگو میں کسی جگہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ ایرک فرام کے الفاظ: شخصیت کی اخلاقیات کے جڑوں اور پھلوں کا ہر ماہر آج ہم ایسے شخص سے ملتے ہیں جو خودکار شخص کے طور پر طرح برتاؤ کرتا ہے، جو خود کو نہیں جانتا، یہ سمجھتا نہیں کہ وہ واحد شخص ہے جسے وہ جانتا ہے، جس کی بے معنی گفتگو نے مواصلاتی گفتگو کی جگہ لے لی ہے، جس کی مصنوعی مسکراہٹ نے حقیقی ہنسی کی جگہ لے لی ہے، جس کی مایوسی کے احساس نے حقیقی درد کی جگہ لے لی ہے۔ اس شخص کے بارے میں دو باتیں کہی جا سکتی ہیں: ایک کہ وہ خود ساختہ اور انفرادیت کے نقائص کا شکار ہے جو لا علاج معلوم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر ہم میں سے ان لاکھوں لوگوں سے مختلف نہیں ہیں جو اس زمین پر چلتے ہیں۔ پوری زندگی میں ترقی اور ترقی کے سلسلہ وار مراحل ہوتے ہیں۔ ایک بچہ پلتا، بیٹھتا، رینگتا اور پھر چلنا اور دوڑنا سیکھتا ہے۔ ہر قدم اہم ہے اور ہر ایک میں وقت لگتا ہے، کوئی قدم نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ زندگی کے تمام مراحل میں ترقی کے تمام شعبوں میں سچ ہے، چاہے پیانو بجانا سیکھنا ہو یا کام کرنے والے ساتھی کے ساتھ مؤثر طریقے سے بات چیت کرنا ہو۔ یہ افراد کے ساتھ، شادیوں کے ساتھ، خاندانوں کے ساتھ اور تنظیموں کے ساتھ سچ ہے۔ ہم جسمانی چیزوں کے شعبے میں اس حقیقت یا عمل کے اصول کو جانتے اور قبول کرتے ہیں، لیکن جذباتی علاقوں میں، انسانی تعلقات اور یہاں تک کہ ذاتی اور کردار کے شعبے میں بھی اسے سمجھنا زیادہ مشکل لگتا ہے۔ لیکن اگر اسے سمجھتے بھی ہیں تو اسے قبول کرنا اور اس کے ساتھ ہم آہنگی سے رہنا بھی کم عام سے زیادہ مشکل ہے۔ نتیجتاً ہم بعض اوقات ایک شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ وقت اور کوشش بچانے اور پھر بھی مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ان میں سے کچھ اہم اقدامات کو چھوڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنی ترقی اور ترقی کے میں اس قدرتی عمل کو شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف اس ٹینس کھلاڑی ہیں لیکن بہتر تاثیر قائم کرنے کے لیے اعلیٰ سطح پر کھیلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا صرف مثبت سوچ ہی آپ کو کسی پیشہ ور خلاف کے مؤثر انداز میں مقابلہ کرنے کے قابل بنائے گی؟ کیا ہوگا اگر آپ اپنے دوستوں کو یہ یقین دلائیں کہ آپ کنسرٹ ہال کی سطح پر پیانو بجا سکتے ہیں، جبکہ اصل
موجودہ مہارت ایک ابتدائی شخص کی تھی، جو بات واضح ہے ایک ترقیاتی عمل میں کی خلاف ورزی کرنا، نظر انداز کرنا یا شارٹ کٹ کرنا ممکن ہے۔ یہ فطرت کے برعکس ہے۔ اس طرح کے شارٹ کٹ کو تلاش کرنے کی کوشش صرف مایوسی کا نتیجہ ہے۔ 10 نکاتی پیمانے پر اگر میں کسی بھی شعبے میں لیول ٹاپر ہوں اور لیول 5 تک جانے کی خواہش رکھتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے لیول 3 کی طرف بڑھنا ہوگا۔ 1000 میل تک کا سفر پہلے قدم سے شروع کرنا ہوگا اور ایک وقت میں صرف ایک قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی استاد کو کسی استاد کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کس سطح پر ہیں، سوال پوچھ کر یا اپنی جہالت کا انکشاف کر کے آپ سیکھیں گے یا ترقی نہیں کریں گے، آپ زیادہ دیر تک دکھاوا نہیں کر سکتے، کیونکہ آخر کار آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جہاں جہالت کا اعتراف اکثر ہماری تعلیم کا پہلا قدم ہوتا ہے، تھورو نے سکھایا ہم اپنی جہالت کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں، جو ہماری ترقی کے لیے کام ضروری ہے۔ جب ہم ہر وقت اپنے علم کو استعمال کر رہے ہیں، مجھے ایک موقع یاد ہے جب نوجوان عورتیں میرے ایک دوست کی بیٹیاں تھیں، روتے ہوئے میرے پاس آئیں اور اپنے والد کی سختی اور سمجھ بوجھ کی کمی کی شکایت کی۔ وہ نتائج کے خوف سے اپنے والدین کے ساتھ کھل کر بات کرنے کے ڈرتے تھے، پھر بھی انہیں اپنے والدین کی محبت، تفہیم اور رہنمائی کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے والد سے بات کی کہ پاپا، وہ فکری طور پر جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اگرچہ انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں مزاج کا مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے اس کی ذمہ داری لینے اور ایمانداری سے اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جذباتی نشوونما کی سطح کم تھی۔ تبدیلی کی طرف پہلا قدم اٹھانے کے لیے اس سے کہیں زیادہ تھا جو اس کا غرور نگل سکتا تھا۔ بیوی، شوہر، بچوں، دوستوں یا کام کرنے والے ساتھیوں کے ساتھ مؤثر طریقے سے کام کرنے کے لیے انہیں سننا سیکھنا ہوگا۔ اس کے لیے جذباتی سطح و جذباتی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سننے میں کشیدگی اور سمجھنے کی خواہش کردار کی انتہائی ترقی یافتہ خصوصیات کے کم جذباتی سطح سے کام کرنا اور اعلیٰ سطح کا مشورہ دینا بہت آسان ہے۔ ہم ترقی کی طرح ٹینس یا پیانو بجانے کے ساتھ کافی واضح ہیں، جہاں دکھاوا کرنا ممکن ہے، لیکن کردار اور جذباتی ترقی کے شعبوں میں اتنا واضح نہیں۔ ہم کسی اجنبی یا ساتھی کے ساتھ پوز اور پہن سکتے ہیں، ہم دکھاوا کر سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کے ساتھ مل سکتے ہیں، کم از کم عوامی طور پر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہم واقعی اندر کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے میں ان میں سے بہت سے بھی ایسا کرتے ہیں۔ میں نے اس ترقی کے اس قدرتی عمل کو اکثر کاروباری دنیا میں شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کے نتائج دیکھے، جہاں ایگزیکٹو مضبوط تقریروں، مسکراہٹ کی تربیت اور بیرونی مداخلت اور انضمام اور حصول اور دوستانہ یا غیر دوستانہ تحویل کے ذریعے پیداواری صلاحیت، معیار اور حوصلے اور کسٹمر سروس کی ایک نئی ثقافت کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کی جوڑ توڑ سے پیدا ہونے والے کم اعتماد کے ماحول کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جب یہ طریقے کام نہیں کرتے تو
وہ شخصیت کی اخلاقی تکنیکوں کی تلاش کرتے ہیں، جو ہر وقت قدرتی اصولوں اور عمل کو نظر انداز کرنے اور ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جن پر ایک اعلیٰ اعتماد کی ثقافت بنیاد ہوتی ہے۔